سورہ الاعراف آیت نمبر 50 سے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر ڈال دو، اور اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو منکروں کے لیے حرام کر دیا ہے، یعنی جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل کیا ہے، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا اب وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اسے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغامبر حق لے کر آئے تھے۔ پس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے کہ ہماری سفارش کریں کہ ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ گڑتے تھے۔ آیت نمبر 54 سے۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ اڑھاتا ہے رات کو دن پر، دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے، سب تابع دار ہیں اس کے حکم کے۔ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ آیت نمبر 57 سے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اسے کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ آیت نمبر 65 سے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کچھ بے عقلی نہیں، بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب کہ اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 70 سے۔ ہود کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ بس تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتے ہو اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری؟ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے۔ آیت نمبر 73 سے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ بس اسے چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ آیت نمبر 75 سے۔ اس کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان مومنین سے بولے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 80 سے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو،
اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی۔ پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ آیت نمبر 85 سے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، بس ناپ اور تول پوری کرو، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور راستے پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس راہ میں کجی تلاش کرو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 89 سے۔ قوم کے بڑے جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں؟ تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، جیسے وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ آیت نمبر 94 سے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا، اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ کے ساتھ بدل دیا، یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی۔ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں، یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ بس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ یہ آیت نمبر 99 تک تھا۔